بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، اللہ جل جلالہ کا بے پناہ کرم ہے اور شکر ہے اور احسان ہے، اور اتنا بڑا احسان مرتے دم تک اللہ کے حضور ہم سجدے میں رہیں، شکریہ ادا کرتے رہیں، تب بھی اس احسان کا کچھ بھی حصہ اور بدلہ ہم چکا نہیں سکتے۔ اللہ کے اپنے پاکیزہ گھر میں پاکیزہ مجلس، جس کی نسبت 1.25 لاکھ پیغمبروں کے نکاح کی طرف ہے، بالخصوص میرے اور آپ کے آقا سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے النکاح من سنتی، اس کی طرف یہ مجلس منسوب ہے۔ جگہ بھی بابرکت، عنوان بھی بابرکت، مجلس بھی بابرکت۔ اللہ اس کے طفیل صدقے میں ہماری پریشانیاں دور فرمائے، زمینی آسمانی بلاؤں سے حفاظت فرمائے، اللہ کلمے پر قائم فرمائے، اور کلمے پر اللہ سجدے کی موت سے ہمارا خاتمہ فرمائے۔ مجلسیں الگ الگ ہوتی ہیں، ایک میلاد کی مجلس ہوتی ہے، ایک اصلاح معاشرہ کی مجلس ہوتی ہے، ایک جمعہ کے بیان کی مجلس ہوتی ہے، اور ایک نکاح کے بیان کی مجلس ہوتی ہے۔ نکاح کے بیان کی مجلس بڑی نازک اور حساس ہوتی ہے۔ عموماً مزاج اس میں کھیل کود کا، تماشے کا، ہنسی مذاق کا، چھیڑ خانی کا اور انجوائے کرنے کا رہتا ہے۔ بہت کم 1000 میں 5-10 ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے نکاح کے معنی کو سمجھا، مطلب کو سمجھا، مفہوم کو سمجھا، اور اس مناسبت سے علماء کے بیانات کو کچھ وقت کے لیے سننے کو مناسب سمجھا۔ شکر کیجئے کہ دلہا والے، دلہن والے اور ان کے اعزاء، اقربا، دوست و احباب کسی دینی مزاج کے ہیں، انہوں نے اسی لیے خطبہ نکاح سے پہلے بیان کو برداشت کیا اور اس مجلس میں حاضری کو باعث سعادت سمجھا۔ یہ مجلس بڑی مختصر ہوتی ہے، اس کو نہ بیان کرنے والا طول دے سکتا ہے، نہ سننے والے اس کو برداشت کریں گے۔ مختلف ہزاروں قسم کے تقاضے رہتے ہیں، خواتین مہمان بن کر آتی ہیں، دور دراز کے گاؤں والے آتے ہیں، دعوت کا مسئلہ رہتا ہے، ولیمے کا مسئلہ رہتا ہے۔ بہرحال اللہ اس مجلس کو قبول فرمائے۔ معزز سامعین کرام، لگتا ایسا ہے کہ مسلمان اب سدھرنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ پہلے بیانات میں، جمعہ میں، شب قدر میں، شب برات میں، اصلاح معاشرہ میں، سیرت النبی میں ہم قبر کی بات سنتے تھے، علماء بیان کرتے تھے۔ ہم آخرت کی بات سنتے تھے، علماء بیان کرتے تھے۔ میں اللہ کے گھر میں محراب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھ کر خدا کو حاضر و ناظر جان کر اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، قسم اٹھا کر کہتا ہوں، ہمیں جو زندگی ملی ہے، یہاں جو بیٹھے ہیں آپ،
یہ دلہا بنے ہیں، وہ لڑکی جو دلہن بنی ہے، یہ خاندان جو مل رہے ہیں، ہم نے جو فجر کی نماز پڑھی اب ظہر پڑھیں گے، یہ زندگیاں ہماری ختم ہو چکی تھیں، اللہ نے اوور ٹائم میں ہمیں زندگی دی ہے۔ کرونا نے کس کو بخشا؟ باپ مرا بیٹے دیدار سے محروم ہے، خامن مرا بیوی دیدار سے محروم ہے، بہن مری بھائی دیدار سے محروم ہے۔ جو موت ہم سنتے تھے اس کو آنکھوں سے دیکھا ہم نے، ناشتہ کیا انتقال ہو گیا، دوپہر کا کھانا کھایا انتقال ہو گیا، ملاقات کر کے گئے کیا ہوا؟ کرونا آیا، کرونا آیا، کرونا آیا، کرونا آیا۔ مسجد کے اندر جنازہ نہیں، قبرستان کے گراؤنڈ میں میدان میں جنازہ رکھ کر حکومت والوں نے شرط لگائی کہ 2-4 آدمی ہی آ پائیں گے۔ سگا بھائی محروم ہے، چچا محروم ہے، ماما محروم ہے۔ پہلے قبر کھودنے والا قبر کھودتا تھا، اب JCB سے کھڈا کھود کر لاشیں کو اس کھڈے کے اندر ایسے ڈال رہے ہیں جیسا مرا ہوا بکرا ہے، مرا ہوا اونٹ ہے، پٹک سے ڈال رہے ہیں۔ ان کندھوں نے جنازوں کو اٹھایا ہے، ان آنکھوں نے اموات کو دیکھا ہے، مرتے ہوئے دیکھا ہے، جوان بھی گیا، بچہ بھی گیا، بوڑھا بھی گیا، سسر بھی گیا، داماد بھی گیا، بچہ کون ہے؟ مسجد سے نکل کر بلال قبرستان کا گیٹ نظر آ رہا ہے، کھڑے ہو کر پوچھئے پچھلے مہینے ہمارے ساتھ کتنے لوگ تھے، اب وہ کہاں چلے گئے؟ کیا لے کر گئے؟ بلڈنگ کے ڈاکومنٹس لے کر گئے، مہر کا پیسہ لے کر گئے، جوڑے کی رقم لے کر گئے، چٹ فنڈ کا جو آدھا حصہ باقی رہ گیا تھا وہ پیسہ لے کر گئے، تنخواہ لے کر گئے، سیلری لے کر گئے۔ قبرستان میں ٹوکن سسٹم رکھا گیا، ٹائم دے دیا گیا۔ وہ موت مجھے بھی آ سکتی تھی، آپ کو بھی آ سکتی تھی۔ ملک الموت نبیوں سے ڈرے نہیں، بادشاہوں سے ڈرے نہیں، فرعون حامان صداق سے ڈرے نہیں۔ ہماری گٹی میں اتنا کنکر آتا ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہمارے سر کی رگ بلاک ہو جاتی ہے تو ہم دیوانے ہو جاتے ہیں۔ انسان دیوانہ ہو کر اپنا پیشاب اٹھا کر پینے لگتا ہے، اپنا کیا ہوا پاخانہ اٹھا کر حلوہ سمجھ کر کھانے لگتا ہے۔ بہت نازک ہیں ہم اپنی دوائیوں سے بچے نہیں۔ اللہ کو ہمارا کوئی سجدہ پسند آیا ہوگا، کوئی خدمت خلق کی ادا اللہ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ نے کہا کہ ہم تم کو اوٹی دیتے ہیں، ڈیوٹی ختم ہو گئی، تم نے موت کو دیکھا، قبر کو دیکھا، کفن کو دیکھا، دفن کو دیکھا، اب ایک کام کرو، بے داڑھی والے داڑھی رکھ لو، حرام کھانے والے حرام سے بچ جاؤ۔ تقریر سننا نہیں، تقریر کو تم نے دیکھا ہے، جنازے کو دیکھا ہے، اس جنازے میں ہم سوار ہو سکتے تھے، اس کھڈے میں JCB سے ڈھکیل کر لاش کو ڈالتے تھے، دیکھا ہے، اس جگہ ہم ہو سکتے تھے۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، شہادت کا ثواب انہیں نصیب فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ ہم کوئی برا نہیں کہہ رہے، ہم کہہ رہے ہم بھی مر سکتے تھے، اللہ نے چھوٹ جو دی نماز چھوڑنے کے لیے۔ ہماری شادی بیاہ کے طور طریقوں کے اندر کرونا سے پہلے، بیفور کرونا، آفٹر کرونا کیا فرق آیا؟ ویڈیوگرافی سے مسلمان بچ رہا ہے، کیمرہ کشی سے مسلمان بچ رہا ہے، بے پردگی سے مسلمان بچ رہا ہے، بفے سسٹم سے مسلمان بچ رہا ہے۔ نماز کو کیا پھر دوبارہ اس نے پڑھنا شروع کر دیا؟ کیا 3 جمعرات کے روزے رکھ لیے؟ داڑھی منوں نے داڑھی رکھ لی؟ سنت پر سے بغاوت کرنے والے کیا سنتوں پر عمل کرنے والے بن گئے؟ کیا فرق آیا؟ یہ بلال مسجد اتنی عالی شان، کیمرے کو ریورس کر کر دیکھیے، 5:40 پر 5:30 پر کیا کیفیت تھی مسلمانوں کی؟ کفن کو دیکھ کر نہیں سدھرے، جنازے کو دیکھ کر نہیں سدھرے، JCB سے میت کو ڈھکلتا ہوا دیکھ کر نہیں سدھرے۔ جب قبر کے اندر پتلیاں ملیں گی، قبر کے کیڑے، قبر کی دیمک ہمیں چاٹ جائے گی، آنکھوں کی پتلیاں ہماری ختم ہو جائیں گی، ہماری بیوی بیوہ بن جائے گی، ہمارے بچے یتیم بن جائیں گے، ہماری ماں ہمارے باپ بے سہارا بن جائیں گے۔ قبر میں جا کر کہو گے فرشتے مہلت کو، ہم نماز پڑھیں گے،
خدا کی قسم مہلت نہیں ملے گی. وَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ. 50,000 سال تک جہنمی اللہ سے کہیں گے اللہ غلطی ہو گئی، ہماری زندگی کباب شباب کے اندر گزر گئی، حیوانیت کے اندر گزر گئی، درندگی کے اندر گزر گئی. الصلاۃ خیر من النوم کی سزا لگاتا رہا. بلال کا نائب ہم جنابت کی حالت میں گندی عورت کے بغل میں ہم سوتے رہے، ہم سود کے اندر ملوث تھے، ہم حرام کاروبار کے اندر ملوث تھے، ہم رشوت کے اندر ملوث تھے. اللہ کچھ سیکنڈ کا لا الہ الا اللہ پڑھنے کا موقع دے دے، سبحان اللہ پڑھنے کا موقع دے دے، الحمدللہ پڑھنے کا موقع دے دے. جہنم کا مالک جو داروغہ جہنم ہے، رکو رکو میں آپ کا اپلیکیشن اللہ کے پاس لے کر جاتا ہوں. پھر پوچھا رکو رکو اللہ کے پاس لے جاتا. 50,000 سال کے انتظار کے بعد مالک جو جہنم کا داروغہ ہے، واچمین ہے، وہ اللہ سے کہیں گے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لمحے کو دنیا میں واپس بھیج دیا جائے، زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک بنا کر، سونے چاندی کا ڈھیر بنا کر، ہیرے جواہرات کا ڈھیر بنا کر ان کے قدموں میں ڈالا جائے. تو یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس کے فدیے میں ہم اللہ کے راستے میں دے دیں گے. آج 10 روپے چندہ مسجد کو کوئی نہیں دیتا، 1 موٹا چاول کوئی مدرسے کو نہیں دیتا. آج کوئی علماء اور معذرین غربا کی کوئی خدمت نہیں کرتا. وہاں زمین و آسمان کے خزانوں کے بارے میں کہیں گے کہ ہم تمہارے قدموں پر ڈال دیں گے، اس کے بدلے 1 لا الہ الا اللہ پڑھنے کا موقع دے دو. یہ میرے باپ کا قول نہیں، کسی بزرگ خلیفہ کا قول نہیں، پیران پیر کا قول نہیں، کلام پاک کی 18ویں پارے کی آیت ہے. قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا 50,000 سال کے بعد اپلیکیشن کا رسیے آتا ہے، مرو وَلَا تُكَلِّمُونَ. خبردار آئندہ جہنم سے نکلنے کی بات کریں گے. کیا ہے آج ہماری صورتحال؟ کیسی شادیاں ہو رہی ہیں؟ کیا خبر نہیں ہے؟ یا خبر کا عذاب؟ علماء جو بولتے ہیں وہ جھوٹی حدیثیں بولتے ہیں. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فاطمہ نبی کی لفظ جگر تھی، نبی کی نور نظر تھی، نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، نبی کے کلیجے کی حرارت تھی، نبی کی شہید کی بیٹی ہے نہ اور جنتی عورتوں کی سردار ہے. اللہ نے خبر کو زبان دی. اللہ تبارک تعالیٰ جس سے چاہے بلوانا چاہے بلوا سکتے ہیں. آج ہاتھ نہیں بول رہا، قیامت کے دن ہاتھ بولے گا، پیر بولے گا، آنکھیں بولیں گی. اللہ جس سے چاہے بلوانا، آج زبان بول رہی ہے، یہ زبان پر تالا پڑ جائے گا. اب سوشل ڈسٹینس ہے نا، مسجدوں میں دور دور کھڑا رہی. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبوں کو ٹیڑھی نہ کرو، اللہ تمہارے دلوں میں بگاڑ پیدا کر دے گا. وہ بگاڑ کو سائنٹیفک طریقے سے سوشل ڈسٹینس کے اندر لایا گیا. یہ سوشل ڈسٹینس آج کا کوئی معنی نہیں رکھتا. میدان محشر کا سوشل ڈسٹینس ہے. اور فرمائیں گے اللہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. تمہارے بلال مسجد کے صف میں داڑھی مڈا بھی کھڑا ہوتا تھا، داڑھی والا بھی کھڑا ہوتا تھا، سود خور حرام خور بھی کھڑا ہوتا تھا، حلال خور بھی کھڑا ہوتا تھا، نمازی بھی کھڑا ہوتا تھا، بے نمازی بھی کھڑا ہوتا تھا، فاسق و فاجر بھی کھڑا ہوتا تھا، متقی پرہیزگار بھی کھڑا ہوتا تھا. اب یہ نہیں چلے گا. فریقٌ فی الجنہ و فریقٌ فی السعیر. دنیا کے سوشل ڈسٹینس کے بارے میں مسجدوں میں بورڈ لگے ہیں، ان کو سنت پڑھنے نہیں دیا جاتا، نفل پڑھنے نہیں دیا جاتا. حدیث پاک میں ہے پانی پینا، دودھ پینا، چائے پینا سانس برتن میں نہ ڈالو، جراثیم آئیں گے. اللہ نے عذاب دیا، وہ لگاؤ ماسک، بدبودار آکسیجن چھوڑو گندے آدمی اور اسی کو لے کر مرو. اقتوا فیہا ولا تکلمون. مرو. آخرت کا سوشل ڈسٹینس کا جو خیال نہیں کرتے، دلوں کے اندر جوڑ نہیں پیدا کرتے. اللہ نے کہا ہماری مسجدوں میں بھی تم نہیں مل سکتے. یہ شادی کو مذاق بنا رکھا ہے، کھیل تماشا بنا رکھا ہے. خدا کا خوف ہمارے دلوں سے نکل چکا ہے. کرونا کی موتوں کو دیکھا، مریض کو تڑپتے ہوئے دیکھا، لاشوں کے انبار کو دیکھا. اب نہیں سدھرو گے، کب سدھرو گے؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک جنازے کے ساتھ جا رہے تھے. ایک مرید تھا، ایک شاگرد تھا، ایک چاہنے والا تھا. اس نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کوئی نصیحت کیجیے. کم وقت کہیں گے جنازہ جا رہا ہے، اس سے بڑھ کر بھی تجھے نصیحت چاہیے؟
کسی کا دادا مرا ہوگا، کسی کا نانا مرا ہوگا، کسی کا خسر مرا ہوگا، کسی کی بیوی مری، ہم نہیں مریں گے کیا؟ کیا تیاری کی ہے؟ داڑھی مڑی حالت کے اندر قبر میں جائیں گے، منکر نکیر کے سوالوں کا جواب پائیں گے وہ؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو کہا ذرا سنبھال کر رکھنا، نبی کی لفظ جگر، نبی کی نور نظر ہے۔ تو قبر کو اللہ نے زبان دی، قبر نے کہا تم نبی کے صحابی ہو کر، نبی کے غلام ہو کر یہ بات کہہ رہے ہو؟ میں آنے والوں کے حسب نسب کو نہیں دیکھتی، یہ پیغمبر کا بیٹا ہے، یہ پیغمبر کی بیٹی ہے، یہ پیغمبر کے فلاں ہیں، یہ صدیق ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ بیگ ہیں، یہ شیخ ہیں، میں نہیں دیکھتی، آنے والوں کے اعمال کو میں دیکھتی ہوں۔ یہ خبر ہمیں بول نہیں رہی ہے، لیکن خبر کیا بول رہی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بول کر چلے گئے۔ نبی کو مانتے ہو نہیں مانتے ہو؟ روزانہ 70 مرتبہ قبر سزا لگاتی ہے، میں کیڑوں کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں۔ ہمارے پاس کوئی آلہ نہیں، مائکروسکوپ نہیں ہے جسے ہم اسے دیکھ سکیں، سن سکیں، مائکروفون نہیں، کوئی نیٹ ورک نہیں۔ 1400 سال پہلے کلمے میں کیا پڑھتے ہو؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کتنا مانتے ہو محمد رسول اللہ کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ برکت والی شادی، عظمت والی شادی وہ ہے جس کے اندر خرچ کم ہو، سیدھا سادہ نکاح ہو۔ ایک آدمی اللہ اکبر کہہ کر نماز پڑھتا ہے، السلام علیکم کہہ کر نماز ختم کرتا ہے، ہم کو تو اس کا رکوع سمجھ میں آتا ہے، سجدہ سمجھ میں آتا ہے، قبول ہوا نماز قبول ہوئی نہیں ہوئی یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ سحری کرتے ہوئے آدمی نظر آتا ہے، افطاری کرتے ہوئے آدمی نظر آتا ہے، بیچ میں کھایا نہیں پیا نہیں، بیوی کے قریب گیا نہیں، ہم کہتے ہیں کہ روزے دار ہے۔ زکات دیتے، اعمال کی مقبولیت کا کوئی تھرمامیٹر اللہ کے نبی نے شریعت نے ہم کو نہیں دیا، وہ بندے اور اللہ کا معاملہ ہے۔ لیکن نکاح صاف طور سے مسجد میں نکاح ہوتا ہے، اور یہ کہ 47 کا کیمرہ دوسروں کے پاس رہتا ہے، وہ حلال ہے، مسجد میں کیوں نہیں آیا؟ وہ حرام ہے، وہ نکاح کی سنتی میں اسے مکس کیوں کیا گیا؟ تمہارے باپ کی مجال ہے، طاقت ہے، قوت ہے، مری ہوئی چونٹی کو پیدا کر سکتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا ویڈیو گرافی کرو گے، فوٹو پکڑو گے، اللہ کی شان مصور ہے، قیامت کے دن اللہ کہیں گے جان تو ڈال اس میں۔ فوٹو پکڑا تھا، شادی کی پکڑا تھا، نکاح خانی کی محفل کی پکڑا تھا، دوستوں کی پکڑا تھا، یار اشناؤں کی پکڑا تھا، کھاتے وقت، کھلاتے وقت، شادی کو نوالا دیتے وقت، ہلدی کے رسم کے وقت بھرو جان، بھر سکتے ہو، مرے ہوئے مچھر کو زندہ کر سکتے ہو۔ کئی سی شادیاں تھیں، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اللہ والے، آپ نے نام سنا، محدث، اور وقت کے اقسام ابدال میں جن کا شمار ہے، حدیث کا درس دے رہے تھے۔ ایک شاگرد 3 دن نہیں آیا، جو ہمیشہ آنے والا ہے کنٹینیو، 3 دن نہیں آیا، چوتھے دن آیا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا بیٹے تم ناغا تو نہیں کرتے، غیر حاضر تو نہیں ہوتے، لیکن 3 دن ہو گئی، کیا بات ہے؟ تو کہنے لگے میری بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، اور اس کے دفن میں کفن میں اور مہمانوں کو رخصت کرنے میں 3 دن نکل گئے۔ بیٹھے بیٹھو، بٹھا دیا اور جا کر اپنے بیگم سے کہا ہماری بچی شادی لائق ہو گئی۔ لوگ کہتے ہیں 16 سال میں شادی کرے تو ہیلتھ خراب ہو جاتا ہے، یہ گورنمنٹ اس کو نابالغ بتاتی ہے 18 سال تک، شریعت تو بالغ اس وقت کہتی ہے جب اس پر نماز فرض ہو جاتی ہے، جب اس کا مہینہ پیریڈ شروع ہو جاتا ہے، اور اگر نکاح نہ کرے، وہ چیٹنگ کرے، وہ ای میل کرے، وہ بوائے فرینڈ رکھے، خدا کی قسم ماں کو اتنا عذاب دیا جائے گا، باپ کو بھی اتنا عذاب دیا جائے گا۔ دیر سے شادی کرنا شریعت کا مزاج نہیں۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ گئے، ہماری بچی کا کیا ہوا؟ اجی وہ کل ہی تو جوان ہوئی۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ نہ ہلدی، نہ مرچا، نہ شکرانہ، نہ پنڈال، نہ روزے، نہ بداوت، نہ کسی قسم کا تکلف، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی نے کہا وہ بالغ ہو چکی ہے، اب وہ نماز نہیں پڑھنے کی حالت میں ہے، بالغہ کو پوچھ لینا چاہیے۔ پوچھا یہ شاگرد ہے، 3 دن سے نہیں آیا، اس کی بیوی مر گئی، ابا آپ کہیں، امی جان آپ کہیں
تو پھر بیٹی کی رائے کا کیا مطلب ہے؟ ہم آپ پر قربان ہیں، آپ پر جانسار ہیں۔ اسی وقت وکیل گواہ کو بلایا، جیب میں جو دینار و درہم سے مہر بنایا اور جوڑا بنا کر ان کو بھیج دیا۔ دن گزر گیا، عبداللہ بن مبارک کے شاگرد کی ماں کہنے لگی، کسی غریب سے، کسی بیوہ سے، کسی مطلقہ سے، کسی چھوٹے غریب گھرانے سے کر لے، اتنے بڑے محدث ان کے ہم سنبھال پائیں گے؟ ٹک 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 آواز آئی، کہ اتنی رات کو کون آیا ہے؟ تو شاگرد کا نام لے کر کہا، بیٹے نکاح ہونے کا رخصتی بھول ہے، یہ بیٹی تمہاری امانت ہے، میں اس امانت کو سپرد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ نکاح ایسے ہوتے تھے جس کے اندر خیر و برکت ہوتی تھی، جس کے اندر جنت کے مزے ہوتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں بہترین انسان وہ جو بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ ماں کی اتنی سپورٹ کرتا ہے، بیوی کو گرا دیتا ہے، بیوی کی اتنی سپورٹ کرتا ہے، ماں کے دل کو دکھا دیتا ہے۔ میں ایک پیغام دے کر جا رہا ہوں، ماں کی وکالت مت کرو، وکیل مت بنو ماں کا، بیوی کا وکیل مت بنو اس کی طرفداری کرنے کے لیے، ماں کی طرفداری کرنے کے لیے۔ ہمارے بزرگوں نے کہا، یہ ساس ہے، یہ بہو ہے، بیچ میں خامند ہے، ان دونوں میں محبت کا پل تعمیر کرو۔ ماں ناراض ہو گئی تو جا کر اس سے کہو، دلوں کے ملانے کے لیے جھوٹ بولنا بھی جائز ہے، اس پر اللہ اجر مرحمت فرماتے ہیں۔ ماں تم نے کیا کہہ دیا؟ ماں کیا ہو گیا؟ میری بیگم کھا نہیں رہی ہے، روتی ہے، سجدے میں پڑھ کر کہہ رہی ہے، اللہ مجھ سے خطا ہو گئی، میرے بھول کو معاف کر دے۔ بیوی ناراض ہے، ارے میری ماں ہے، وہ رحم دل ہے، اس نے ناشتہ چھوڑ دیا، اس نے کھانا چھوڑ دیا، تم یہ عہد کر آئے تھے کہ میری ایک ماں کو چھوڑ کر آئی ہوں میں، تو تمہاری ماں میری ماں ہے، تمہارا باپ میرا باپ ہے، اے بیگم کیا ہو گیا؟ اب ایسے ملانے کا کام کرے۔ جو لوگ بیویوں کی طرفداری میں ماں کا دل دکھاتے ہیں، باپ کا دل دکھاتے ہیں، ان کی زندگیوں کی خوشیاں چھن جاتی ہیں، طلاق کی نوبتیں آتی ہیں، خلا کی نوبتیں آتی ہیں، پنچایت کی نوبتیں آتی ہیں، تفریقے کی نوبتیں آتی ہیں۔ حضرت علقمہ صحابی تھے، صحابی، پیغمبروں کے بعد اس دھرتی پر آسمان کے نیچے صحابہ سے بڑھ کر کسی کا مقام نہیں۔ مرتے وقت سکرات لگی، گھر والے دوست و احباب کلمہ پڑھانے لگے، علقمہ کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ، علقمہ کلمہ پڑھو، محمد رسول اللہ۔ بات کرتے کلمے پر زبان پھنس جاتی، کلمہ نہیں نکلتا۔ اللہ کے نبی پیران پیر نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواجہ اجمیری نہیں، نظام الدین اولیاء نہیں، قاسم نانوتوی نہیں، حسین احمد مدنی نہیں، وقت کے پیغمبر، خاتم الانبیاء، امام الانبیاء، جس کے کلمے کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام جڑا ہوا ہے، علقمہ کے پاس آئے، کہا علقمہ بیٹے کلمہ پڑھ لو۔ ختم کر رہے ہیں، اچھا منع کر دیا تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں کا دل دکھایا ہوگا، ماں کے پاس گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور فرمایا، لکڑیاں اکٹھا کر کر، پیٹرول ڈال کر، ڈیزل ڈال کر، کیروسین ڈال کر، جلا کر تمہارے علقمہ کو اس میں ڈالا جائے، برداشت کرو گی؟ کہا نہیں، کہا کہ جہنم کی آگ بڑی خطرناک ہے، اماں معاف کر دو۔ یا معاف کرنا تھا، علقمہ کی زبان سے کلمہ نکل گیا۔ یہ بیلنس کرنا بہت ضروری ہے، علماء سے پوچھ کر، بڑوں سے پوچھ کر۔ اللہ اس مجلس کو قبول فرمائے، میاں بیوی میں الفتیں محبتیں پیدا فرمائے، ایسے بچے، ایسی اولاد پیدا فرمائے جو دنیا میں ماں باپ کا سہارا بنے، آخرت میں کامیابی اور نجات کا ذریعہ بنے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام
إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم النکاح من سنتی وقال علیہ السلام ومن رغب عن سنتی فلیس منی او کما قال النبی علیہ الصلاۃ والسلام۔ جناب ندیم الدین ایم بن منیر الدین صاحب، میں نے آپ کا نکاح اللہ جل جلالہ کے حکم کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے موافق سید سیف اللہ صاحب کی صاحبزادی عائشہ بیگم صلی اللہ علیہ سے محمد افسر صاحب کی وکالت سید کلیم اللہ اور سید چاند صاحبان کی گواہیوں میں 12 گرام سونا بشکل زیور مہر معجل کے عوض میں نے آپ کا نکاح کیا، کیا آپ نے قبول کیا؟ بارک اللہ لکما بارک اللہ علیکما وجمع بینکما فی خیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم ارحم امة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اصلح امة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فرج عن امة محمد صلى الله عليه وسلم۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔